بی جان نے ایک نظر اپنے خوبصورت پوتے علی خان کو دیکھا جو کہ نکسک سے تیار ہو کر آفس جا رہا تھا۔ تبھی اپنے بیٹے کی بات سن کر وہ ہنسنے لگی تھی۔ بی جان، آپ اسے اتنی غور سے نہ دیکھیں بلکہ آفس والوں کے لیے دعا کریں جن پر آج یہ عذاب مسلط ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ بی جان نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولیں، کتنی بری بات ہے تم اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہو۔ وہ بھی اپنی والدہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ زندگی کب کیا کر جائے کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ مشال نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ وقت کے دہانے پر کھڑی ہوگی۔ اس نے تو ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے گی۔ اس دنیا میں اس کے والد کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں تھا اور اس کے والد اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ مشال نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا لیکن باپ کے ہوتے ہوئے اس نے کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد نے بہت محنت سے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اچھی تعلیم دلوائی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھے۔ وہ بہت عام علاقے میں رہتے تھے۔ مشال کا باپ ایک کلرک تھا۔ ریٹائر ہونے کے بعد وہ گھر پر ہی سارا وقت گزارتا تھا۔ مشال نے اپنے والد سے نوکری کرنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اسے اجازت دے دی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا کوئی بھی خواب توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ شروع سے جانتے تھے کہ مشال کی خواہش ہے اور پھر اس نے مکمل اپنی رضامندی دے دی تھی کہ اس کے والد جہاں مرضی اس کی شادی کر دیں۔ مشال بہت خوش تھی۔ اب وہ نوکری بھی کر سکتی ہے، اپنے رب کی بہت شکر گزار تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی کیونکہ اس کو انٹرویو کے لیے ایک جگہ جانا تھا۔ قریبی محلے میں ایک لڑکی نے اسے بتایا تھا کہ اس کی تعلیمی ریکارڈ کے حوالے سے ایک نوکری ہے اگر وہ کرنا چاہے تو۔ مشال کی اس لڑکی سے اچھی دوستی تھی، ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا، اس لیے اس کے والد نے مطمئن ہو کر اجازت دے دی۔ مشال کالے کلر کے عبائے میں گھر سے نکلی اور اس لڑکی کے بتائے گئے ایڈریس پر جا پہنچی۔ ہاتھ میں فائل تھامے وہ بہت پر اعتمادی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اتنی بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر مشال بہت زیادہ حیران تھی۔ اس نے شروع سے یہی سوچا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد نوکری کرے گی، لیکن نوکری ملنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ بات اس نے اپنی دوست سے سن لی تھی، لیکن وہ ایک مرتبہ آزمانا چاہتی تھی۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ کوشش کرنے والوں کو کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اپنی ہی سوچ کے تانے بانے سیٹ کرتی ہوئی مشال اس بڑی عمارت میں داخل ہوئی۔ ریسیپشن والی لڑکی سے انٹرویو کا پوچھنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گئی۔ مشال کے ساتھ اور بہت سی لڑکیاں وہاں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھیں، لیکن مشال بہت مطمئن تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اسے یہاں نوکری نہیں ملی تو وہ کہیں اور جا کے بھی کوشش کرے گی، لیکن ہار نہیں مانے گی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اچانک آفس میں بگڑ مچ گئی۔ لوگ یہاں سے وہاں جانے لگے۔ مشال نے ایک لڑکی سے پوچھا تو اس نے کہا باس آ رہے ہیں۔ مشال نے کہا تو اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تب اس لڑکی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، تم ابھی یہاں نہیں ہو نا، اس لیے تمہیں اندازہ نہیں ہے، آج چھوٹے باس آ رہے ہیں۔ یہ آفس ان کے والد کا ہے اور وہ بہت اچھے انسان ہیں، مگر چھوٹے صاحب بہت ہی زیادہ غصے کے تیز اور اکڑ دماغ کے مالک ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے یا بڑا، بس اپنے لفظوں سے دوسرے بندے کو گھائل کرنا جانتے ہیں۔ میں تو تمہیں مشورہ دے رہی ہوں کہ آج چلی جاؤ، کل جب بڑے صاحب آئیں گے انہی کے ساتھ انٹرویو کرنا، ورنہ چھوٹے صاحب تو تمہیں کبھی بھی نوکری نہیں دیں گے۔ انہی عورتوں کی قدم سے قدم ملا کر چلنے سے سخت نفرت ہے۔ مشال نے بہت حیرت سے اس لڑکی کی بات سنی اور بولی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ جبکہ اس لڑکی نے کہا، حیرت نہ کرو، اپنی جان بچانی ہے تو جاؤ۔ مشال اس لڑکی کے جانے کے بعد خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ کیوں ڈرتی؟ اس نے کوئی غلط کام تھوڑی کیا ہے۔ اشتہار انہیں لوگوں نے دیا تھا انٹرویو کا اور میں نے انہی کے کہنا ہے جو وہ مجھے، لیکن میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہی ہوں؟ میں تو انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوں، مجھے
اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ مشال خاموشی سے اپنے ڈاکیومنٹس چیک کرنے لگی، تبھی ایک پیپر نکل کر گر گیا۔ اس نے سوچا ریسیپشن سے جا کر سٹیپلر لے لیتی ہے اور پیپر واپس فائل میں لگاتی ہے۔ جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی تو کسی پہاڑ نما وجود سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، لیکن مقابل نے اس کا بازو بے دردی سے جکڑ کر اسے گرنے سے تو بچا لیا۔ مشال نے ہاتھ میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں وہیں پتھر کی ہو گئی تھیں، کیونکہ آرٹ گارڈز کی موجودگی میں وہ پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا ہوا شخص بلا شبہ اس آفس کا باس ہی تھا، علی خان۔ جبکہ علی نے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کی فکر چھوڑ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ علی خان نے مشال کا ہاتھ چھوڑا تو وہ فرش پر جا گری اور وہ خود آگے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فرش پر گری مشال اپنی کوہنی میں اٹھتی ہوئی ٹیس کو محسوس کر کے رونے لگی تھی۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور کھڑا کیا، جبکہ وہی لڑکی دوبارہ مشال کے پاس آئی اور بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا، خان صاحب کے بیٹے ان کے جیسے بالکل بھی نہیں ہیں، یہ تو بالکل جلاد معلوم ہوتے ہیں، اور تم ان کے ہی راستے میں آ گئی، پاگل لڑکی، ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ مشال نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے کیا پتا تھا یہ جلاد، میرا مطلب ہے سر، آ جائیں گے سامنے سے، میں تو بس ریسیپشن پر سٹیپلر لینے جا رہی تھی۔ انسان میں اتنی تو سینس ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں، اتنی دولت کا کیا فائدہ جب احساس ہی نہ ہو۔ مشال کی بات سن کر اس لڑکی نے کہا، یہ فلسفے خان صاحب پر بالکل ٹھیک بیٹھتے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے پر نہیں۔ شکر مناؤ یہاں کا باس نہیں ہے، ورنہ دن رات یہاں لوگ زمین پر گرے ہوئے ہوتے۔ جبکہ مشال اس کی بات سن کر صرف افسوس ہی کرتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموشی سے اس بلڈنگ سے نکلتی چلی گئی، کیونکہ اسے یہاں انٹرویو دینا ہی نہیں تھا، جہاں کے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احساس ہی نہیں ہے۔ جاتے جاتے مشال کی نظر انٹرنس پر موجود سی سی ٹی وی کیمرے پر گئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد ہاتھ سے لعنت سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف کی اور اپنے راستے کو چل دی، جبکہ علی خان اسکرین پر اپنے لیے ڈیجیٹل لعنت دیکھ کر پل پل سلگا تھا۔ اس نے گارڈز کو فوراً کہا کہ اس لڑکی کو اس کے آفس میں لے کر آئیں، مگر وہ لڑکی فوراً ہی رکشے میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے، جبکہ مشال اپنا دل اب کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے بابا کو ایک ایک بات بتائی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی جھلی بیٹی کو دیکھا اور کہا، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ سامنے دیکھ کر چلا کرو، جبکہ مشال نے اپنی ازلی ہٹ دھرمی سے کہا، تو بابا سامنے والے کو بھی تو دیکھ کے چلنا چاہیے نا، یہ تو نہیں ہر آنے والے سے ٹکرے مارتا پھرے۔ انہوں نے مشال کے سر پر محبت سے ایک تھپڑ لگایا اور بولے، تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، پاگل بیٹی ہو تم میری۔ جبکہ مشال اپنی فائل اور عبائے کو اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ علی خان سارا دن کا جلا بھنا گھر میں داخل ہوا تھا، جبکہ سامنے ہی اپنی بی جان اور باپ کو دیکھ کر رکا تھا۔ رسمی سا سلام کرتے ہوئے اوپر کمرے میں جانے لگا۔ اچانک سامنے سے آتی ملازمہ نے اسے نہیں دیکھا اور پانی کا گلاس اس کے کپڑوں پر گر گیا، مگر علی خان نے خونخوار نظروں سے اس معصوم سی ملازمہ کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا کہ اس کے والد نے موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے کہا، برخوردار، آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں، استعمال کر لیا کرو۔ یہ گھر تمہارے باپ کا ضرور ہے، مگر یہاں چلنے پھرنے والے انسان ہم نے خرید نہیں رکھے۔ علی خان اپنے باپ کی بات سن کر پلٹا اور انہیں جواب دینے لگا، مگر اس سے پہلے وہ ملازمہ تیزی سے وہاں سے گزرتی چلی گئی۔ بی جان دونوں باپ بیٹے کے درمیان میں بولی، تم لوگ اب بحث شروع کر دینا، کھانے کا وقت ہے۔ علی جلدی سے تم بھی منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ جبکہ علی بس صبر کا گھونٹ بھر کر اوپر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ بی جان نے اس کی پشت کو دیکھا اور بولی، اسی لیے تمہیں کہا تھا چھوٹی عمر میں ہی اس کے لیے ماں لے آؤ، لیکن تم نہیں مانے۔ یہ ماں کی تربیت کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا اور بولا، آپ نے بھی تو اس کی تربیت کی تھی، نہ ہی آپ کی تربیت کا اثر آیا اور نہ ہی ہمارے خون کا۔ نہ جانے کیسا سر پھرا بیٹا ہے میرا، آفس میں بھی ہر ایک بندے کو ایسے ہی ڈرا کے رکھتا ہے، کوئی بھی آگے بڑھ کر اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا۔
वही ना, एक माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। वो बाप को बाप नहीं समझता, माँ को तो क्या ही मानता। मैं सोच रही हूँ क्यों ना अली की शादी कर दें। हो सकता है ऐसा करने से इसकी जिंदगी में कोई सुधार आए। उन्होंने अपनी वालदा की जानिब देखा और कहा, सोच तो आपकी अच्छी है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अपने बेटे की बात समझते हुए बीजान मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो अली खान के जज्बातीपन से बहुत आजिज थी। वो अब एक मिनट में बिल्कुल ही बेगाना हो जाता था। कोई भी उसके लिए अहमियत नहीं रखता था। बीजान अक्सर उसके गुस्से से डर जाती थी, इसीलिए खामोश हो जाती थी। जबकि उसके वालिद मोहतरम तो कुछ कहते, अली इन्हें दरमियान में ही टोक कर रास्ता काट लेता था। बीजान भी यही दुआ करती थी कि इन बाप बेटों के दिल एक दूसरे की तरफ से साफ हो जाए, ताकि घर का माहौल भी पुरसकून हो। लेकिन वो सिर्फ दुआ ही कर सकती थी। अली खान इनकी बात अदब से सुन लेता था, मगर अमल करने के लिए बीजान उसे मजबूर नहीं कर सकती थी। सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला है कि तुम शादी नहीं करना चाहते। अली के वालिद ने उससे पूछा तो अली के मुंह को जाता हुआ लुकमा वापस प्लेट में रह गया और उसने अपने वालिद की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं। अपने बेटे के ऐसे दो बदू जवाब पर उनके माथे पर बल पड़े थे। जबकि बी जान ने बात संभालते हुए कहा, अली ये तुम्हारे वालिद हैं, किस तरह बात करते हो तुम इनसे। जबकि अली ने बी जान से तहम्मुल से बात करते हुए कहा, बी जान मैं इनसे इसी तरह बात करता हूँ जिस तरह ये मुझसे सवाल करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का। अली के वालिद ने उसके लहजे में उससे सवाल किया। मेरा मतलब है, बी जान ने कहा, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो। 2 घड़ी सुकून के इस घर में मुझे मुयस्सर नहीं होते। आराम से एक बात पूछिए, उसका जवाब देने के बजाय बहस में पड़ रहे हो। अली तुम 26 साल के हो गए हो। मेरे ख्याल में ये उम्र सही है किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर में आबाद देखूं। जबकि अली ने पानी पीने के बाद कहा, बीजान मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, जब शादी करूंगा तो आपको बता दूंगा, और अब मैं मज़ीद इस बात पर बहस नहीं चाहता। सोने के लिए जा रहा हूँ। आज का दिन बहुत मुश्किल था। तुम्हारे लिए दिन कहाँ मुश्किल था, तुमने ऑफिस वालों का दिन मुश्किल से गुजारा होगा। पता नहीं क्यों लोगों की रूह कब्ज़ करने हफ्ते में एक बार वहाँ पहुँच जाते हो। आइंदा मेरे ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अली के वालिद ने उसकी पीठ को देखकर कहा, जबकि अली इन्हें चढ़ाते हुए बोला, मेरे बाप का ऑफिस है, मैं वहाँ जब दिल चाहेगा जब जाऊँगा। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले। जबकि अपने ही बेटे के मुंह से बात सुनकर वो हैरत से अपनी माँ को देख रहे थे, जो मुस्कुरा रही थी। ये खान हाउस का रोज का मंजर था। दोनों बाप बेटे खाने पर मिलते थे, मिलते कम थे, बहस ज़्यादा करते थे। जबकि बी जान इनकी बहस से कभी कभी चिढ़ जाती थीं। अली खान की माँ ना जाने कहाँ एक दिन चुपचाप इस घर में रोते बिलखते 6 महीने के अली को छोड़कर चली गई थी। बहुत ढूंढा, लेकिन इनकी इस गलती का कोई भी जवाब न मिल सका। बाद में मालूम हुआ ये रिश्ता फ़कत पैसों की वजह से कायम किया गया था, इसलिए ज़्यादा बात को कुरीदा नहीं किया। खामोशी से अली की बीजान ने उसकी तरबियत की थी, लेकिन अली बहुत कम उम्र में ही बहुत संजीदा हो गया था। कमगोसा ये लड़का बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता था, लेकिन बात किसी से नहीं करता था। बाप से भी बराए नाम बात करता, जबकि बीजान से थोड़ा करीब था। उसके दोस्त भी कोई ख़ास नहीं थे, बस एक आध यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे। बिजनेस भी उसने जल्दी ज्वाइन कर लिया था। दिन ब दिन उसके लहजे में सख्तियाँ आती गईं। बहुत चाहने के बावजूद भी जाने क्यों उसके वालिद उसे ज़िंदगी की तरफ ना ला सके। अब लोगों ने अली को इसी रूप में कबूल कर लिया था, मगर दुनिया के लिए वो जल्लाद, खड़ूस और बहुत बुरा इंसान था। अली खान को इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए उसके असूल, उसकी मर्जी अहम थी, ना कि दुनिया की मर्जी और उनका नज़रिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि लोग किसी भी इंसान को उसकी फितरत के मुताबिक कभी खुश नहीं देख सकते। यही हाल अली खान का था। लेकिन बीजान अली के मना करने के बावजूद भी उसके लिए लड़कियां ढूंढ रही थीं।
علی اس سب سے بے خبر تھا ایسا بی جان کو لگتا تھا، جبکہ علی ان کی ایک ایک عمل سے باخبر تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی مرضی کے خلاف گھر میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ خاموش تھا۔ وقت آنے پر وہ اپنا فیصلہ سب کو سنا دیتا۔ شادی تو کیا کوئی اسے ایک قدم اپنی مرضی سے چلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ بی جان کو نہ جانے کیا سوجی تھی کہ انہوں نے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ شاید وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ علی کی ایسی فطرت کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی اس کی طرف خود سے پہل نہیں کرے گی، اسی لیے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ علی اپنی زندگی کو خود ہی مشکل بنانے پر تلا ہوا ہے۔ آج پھر جب علی دوپہر کے کھانے کے لیے نیچے آیا تو وہاں ہال میں لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوا۔ بی جان نے اس کے سر پر بوم پھوڑا اور اسے بتایا کہ انہوں نے صدیقی صاحب اور ان کی اہلیہ کو علی سے ملنے کے لیے بلایا ہے، جبکہ علی کی حرکت نے بی جان کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ علی نے ان سے انتہائی غیر مناسب طریقے سے بات کرتے ہوئے کہا، مجھے حیرت ہوتی ہے آپ جیسے ماں باپ پر جو اپنی اولاد کو شو پیس بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لڑکی والوں کو لڑکے والے دبا کر رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ سب آپ لوگ خود اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ کم سے کم میں تو ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، کیونکہ میں شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ بی جان ان لوگوں کو لاکھ روکتی نہیں، لیکن کون اتنی بے عزتی کے بعد رک سکتا تھا؟ بی جان نے آگے بڑھ کر اپنے سے لمبے قد والے اس اپنے پوتے کو دیکھا جو کہ مزے سے ان کی حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ بی جان، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا نا؟ علی، تم نے آج اچھا نہیں کیا، میرا بہت دل دکھا ہے۔ جبکہ علی نے انہیں تھامنا چاہا، وہ علی کا ہاتھ جھٹک کر اندر کمرے میں چلی گئیں۔ اپنے والد کو کچھ بولتا دیکھ کر علی نے کہا، باقی کا لیکچر بعد میں، ابھی میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، بائے۔ علی کے والد اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھ گئے تھے۔ ان کی سمجھ سے بہت باہر تھا ان کا صاحبزادہ، یہ بات انہیں اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ علی جیسے ہی آفس میں داخل ہوا تو غیر دانستہ طور پر اسے وہ لڑکی نظر آئی جس نے سی سی ٹی وی کیمرے میں لعنت بھیجی تھی۔ اپنے سامنے کالے رنگ کے عبائے میں اس لڑکی کو دیکھ کر علی نے اپنی سیکرٹری سے کہا وہ خود اس کا انٹرویو کرے گا، اور خاموشی سے کیبن میں جا کر بیٹھ گیا۔ جبکہ مشال کو یہی خوش فہمی تھی کہ آج وہ سلیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ کل سیکرٹری نے اسے کہا تھا کہ آج وہ کھڑوس نہیں، اس کے والد باس ہوں گے۔ اس سب سے الٹ علی اس کا انٹرویو کرنے کا سوچنے لگا۔ مشال خاموشی سے اس کیبن کے اندر گئی جہاں مقابل پیٹھ کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ مشال نے سلام کیا، مگر جیسے ہی علی اور مشال کی آنکھیں ملیں، مشال کے سر پر آسمان گرا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو جھپکتا ہی روک دیا۔ جبکہ علی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو مسکراتے ہوئے بولا، علی خان نام ہے میرا، تم نے جو حرکت کل کی وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جبکہ مشال اسے دیکھ کر کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اسے خاموش دیکھ کر علی نے کہا، جواب دو۔ مشال نے اس کو دیکھا اور بولی، میں سمجھ نہیں سکی آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، میں نے کل کیا کیا؟ جبکہ علی خان نے اس کے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تمہیں میں دکھانا پسند کروں گا، بتانے سے بہتر ہے خود دیکھ لو۔ لیپ ٹاپ سکرین جب مشال کی آنکھوں کے سامنے آئی تو اپنی کل کی گئی حرکت دیکھ کر مشال نے اپنی نم ہوتی ہتھیلیوں کو مٹھیوں میں بھیجا تھا اور ایک نظر علی کو دیکھ کر بولی، مجھے نہیں پتا تھا، نہیں مطلب کہ میں نے یہ سب جان کر نہیں کیا، اور سب اپنی بات ایک ہی دفعہ میں کہنا تم سے ہوگا نہیں، اور یہاں اتنی بڑی کمپنی میں تم جاب کرنے کے لیے آئی ہو اور حرکتیں تمہاری ایسی ہیں۔ یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی مشال رانا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تم جیسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہو۔ یہ کیمرے ہم نے کسی کی انجوائمنٹ کے لیے نہیں لگائے ہوئے، اپنی حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں، اور تم نے بغیر دیکھے اپنی پیش قدمی یہاں ظاہر کر دی۔ جبکہ مشال اس وقت بہت شرمندہ تھی، کیونکہ علی خان بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن یہ شرمندگی صرف ایک لمحے کے لیے تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے ازلی لہجے میں آتے ہوئے بولی، اگر میں نے ایسی حرکت کر بھی دی تو آپ اتنے بڑے بزنس مین ہو کر کمپیوٹر پر یہ ساری چیزیں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کمپنی میں کیا کام ہو رہا ہے، شہر میں کیا کام ہو رہا ہے، جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کون لعنت دے رہا ہے۔ خبردار لڑکی، اچانک علی خان نے لیپ ٹاپ کو فرش پر پھینکتے ہوئے کہا۔
بہت زیادہ چلتی ہے تمہاری زبان۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے کون سی غلطی، یہ آفس آپ کا ہوگا لیکن ہاتھ اور مرضی میری تھی، میں اپنے ہاتھ کے ساتھ کچھ بھی کروں۔ جبکہ علی خان نے اس کے دونوں بازو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، تو یہ ہاتھ میرے ہیں اور میری مرضی کچھ بھی کروں۔ جبکہ مشال نے بے دردی سے اسے خود سے دور جھٹکا اور آفس سے نکلتی چلی گئی، اپنی فائل اور ڈاکیومنٹس وہیں چھوڑ گئی۔ آفس سے نکلتے ہی وہ رکشے میں بیٹھی، خوف کی وجہ سے اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ جبکہ علی خان اس کے پیچھے جاتا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا فون بج چکا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ نہ دیکھتا، لیکن بی جان کے نمبر سے کال دیکھ کر اس نے فوراً اٹھائی۔ جو خبر اس کو سننے کو ملی، علی خان جلدی سے آفس سے نکلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر جا کے اسے پتا چلا کہ بی جان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی تھا اور وہ اس وقت سو رہی ہیں۔ علی نے آگے بڑھ کر ان کے سرہانے بیٹھا اور ان کا ہاتھ دے کر اپنے ماتھے سے لگا کے آنکھیں موند گیا۔ جبکہ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، اس کے والد کی سرخ آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ علی نے ان کی جانب دیکھا تو وہ بولے، تمہارے جانے کے بعد ان کی اچانک سے طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ جب ڈاکٹر کو چیک کروایا تو بلڈ پریشر زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ اچانک بی جان نے آنکھیں کھولیں اور علی کو دیکھا تو اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر بولی، اپنے بیٹے سے کہہ دو یہاں سے چلا جائے، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ جبکہ علی نے مسکراتے ہوئے ان کی آنکھوں کا بوسہ لیا اور بولا، کیا ہو گیا ہے بی جان، شادی کرنی ہے نا؟ کر لیتا ہوں، اسی مہینے کر لوں گا، بس آپ مجھ سے اس طرح خفا نہ ہوں، نہ ہی اپنی طبیعت خراب کریں، جیسے آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہو جائے گا۔ پلیز بی جان اپنے پوتے کو دیکھیں اور بولیں، تم یہ مذاق کر رہے ہو؟ علی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، بس آپ مجھے 1 مہینے کا وقت دیں۔ انہوں نے مسکرا کر علی کو سینے سے لگایا تھا، جبکہ علی بھی دماغ میں کچھ سوچ چکا تھا، بس اس پر عمل کرنا تھا۔ مشال جب گھر پہنچی تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کے والد جو اس وقت فرش پر گرے ہوئے تھے بے ہوش، اپنی حالت بھول کر وہ پاگلوں کی طرح اپنے باپ کو پکارنے لگی۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ مشال اپنے والد کو ایک قریبی ہسپتال لے گئی، یہاں سے وہاں وہ چکر کاٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر جیسے ہی اس کے والد کو چیک کر کے آئے تو مشال بے قراری سے ان کی جانب بڑھی، پوچھنے لگی، بابا کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا، اب بہتر ہیں، مگر رپورٹس آ جائیں پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مشال دروازے سے اپنے والد کو دیکھ رہی تھی جو کہ دوا کے زیر اثر غنودگی میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے مشال کو بتایا کہ اس کے والد کو جگر کا کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ یہ بات سن کر مشال 2 منٹ تک کچھ بول اور سمجھ نہیں سکی۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھی تو پانی کا گلاس اسے دیا۔ مشال نے پانی کا گلاس ایک طرف رکھ کر بولی، ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی غلط فہمی ہو، مطلب کوئی ٹیسٹ خراب ہو گیا ہو۔ ڈاکٹر نے اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ پر کیا بیت رہی ہوگی، مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے، آپ کے والد کے پاس بہت کم وقت ہے۔ نہیں ڈاکٹر، ایسا کچھ نہ کہیں جو میں تصور نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر نے تو اپنا کام کر دیا۔ جبکہ مشال بھری دنیا کو خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسے اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے جان سے پیارے باپ اس وقت زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا تھا۔ مشال نے اپنی سرخ آنکھیں صاف کیں اور ہسپتال سے نکلتی چلی گئی۔ ہمیشہ اسے لگتا تھا کہ پیسہ نہ بھی ہو تو لوگ اچھی خوشیوں والی زندگی گزار سکتے ہیں، مگر یہ بات مشال کو اس وقت بے وقت لگی تھی۔ وجہ صرف پیسے کی کمی تھی۔ گھر کا دروازہ کھول کر دیکھا تو بیتا ہوا وقت آنکھوں کے آگے گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ بابا کا مسکراتا چہرہ، ان کا مشال کے پیچھے کھانا لے کر بھاگنا، اس کے ساتھ کھیلنا، روٹھنا منانا، کیا نہیں تھا اس چھوٹے سے گھر میں مشال اور اس کے بابا کی مکمل دنیا۔ بس کمی تھی تو ایک چیز کی، پیسے کی۔ کہاں سے لاتی مشال اتنا پیسہ کہ اپنے بابا کی زندگی کو بچا پاتی؟ مشال نے اپنا دکھتا سر تھاما تھا، آنکھیں جل رہی تھیں، دماغ بہت تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے بابا کی زندگی کے لیے مشال کچھ بھی کر گزرتی، مگر کیا کرے؟ ہاں، خان انڈسٹریز سے، وہاں سے اس کی کچھ مدد ہو سکتی ہے۔ یہی صحیح ہے۔ اپنے گھر کو تالا لگا کر رکشے میں بیٹھی اور خان انڈسٹریز کی طرف چل دی۔ کون ہے؟
نہ جانے کیوں اس نے سوچے سمجھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اصل اندازہ اس وقت ہوا جب علی خان نے مشال کے سامنے قرض مانگنے پر یہ شرط رکھی کہ وہ اس سے 3 مہینے کے لیے کانٹریکٹ میرج کر لے، اس کے بعد بے شک طلاق لے لے۔ ابھی علی خان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب مشال نے بنا سوچے سمجھے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ علی خان کا کان سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مشال کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہے، جبکہ مشال غصے اور صدمے سے پاگل ہوتی ہوئی اس کا گریبان پکڑ کر بولی، میں کوئی طوائف نہیں ہوں، یہاں تم سے مدد مانگنے آئی تھی، بدتمیز انسان، میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ہو۔ علی خان نے اس کا منہ دبوچا اور بولا، یہ جو تم نے حرکت کی ہے اس کا خمیازہ تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا ہوگا۔ مشال رانا، اب تم میرے پاس ایک طوائفی بن کر آؤ گی، دفع ہو جاؤ اس سے پہلے میں اپنی کوئی حد پار کر دوں۔ مشال غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی آفس کی حدود سے نکلتی چلی گئی، جبکہ علی خان نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اپنے کیبن کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ اس کی سیکرٹری اندر آئی تو علی نے چنگھاڑتے ہوئے کہا، مجھے 1 منٹ میں اس لڑکی کی زندگی کا تختہ الٹا ہوا دیکھنا ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، جاؤ یہاں سے۔ مشال رانا، تم نے میرے عتاب کو دعوت دی، اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دوسری طرف مشال اپنی آخری امید کو بھی ٹوٹتا دیکھ کر روتی بلکتی رہ گئی تھی، مگر گھر کا نقشہ دیکھ کر اس کی صحیح حالت میں جان گئی تھی، جبکہ محلے والوں نے بھی اس کے گھر کی ایسی حالت دیکھ کر عجیب سی نظروں سے مشال کی طرف دیکھا تھا۔ باپ تمہارا ہسپتال میں ہے اور گھر کا یہ نقشہ ہے، تب کانپتی ہوئی گھر میں داخل ہو رہی ہو، چل کیا رہا ہے تمہاری زندگی میں؟ محلے کی ایک عورت نے عجیب جانچتی نظروں سے مشال کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مشال نے اس کی بات کا مطلب سمجھا اور بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ تبھی دوسری عورت مشال کے سامنے آئی اور بولی، اچھا جیسا ہم سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں، تو یہ تصویریں کیا ہیں؟ جبکہ مشال اپنی ایسی بیہودہ تصویریں دیکھ کر خود ہی زمین میں گڑ گئی۔ علی خان کے ساتھ اس کی اتنی نازیب تصویریں، جب مشال نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں تو اسے دوسرا دھچکا لگا تھا۔ پورے ہی گھر میں اس کی ایسی تصویریں پھیلی ہوئی تھیں، سارے محلے والے تھو تھو کر کے جا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا تھا کہ مشال کی اسی چال چلن کی وجہ سے اس کا باپ آج ہسپتال میں ہے، جبکہ مشال کی حمایت میں بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے جا رہے تھے اور مشال گھٹنوں میں سردیے سے سک رہی تھی۔ تبھی اسے چاروں جانب ایک حصار سا محسوس ہوا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو علی خان ہوا کا جھونکا بنا ہوا اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہ تو سب ٹریلر تھا، ابھی تو تمہیں پوری فلم دکھانی ہے۔ تمہیں کیا لگا ہے کہ تم نے کسی عام انسان کو تھپڑ مارا ہے؟ میں علی خان ہوں، جتنا نام لیتے وقت لوگ منہ کھولتے ہیں نا، اسی منہ میں ہاتھ ڈال کر ان کی حلق سے زبان کھینچ لیتا ہوں، اور تم نے تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، ابھی تو تمہیں بہت خمیازہ ادا کرنا ہے۔ میں کیا سوچ رہا تھا، ادھر یہ تصویریں تمہیں اچھی نہیں لگیں تو کوئی بات نہیں، جس ہسپتال میں تمہارا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے نا مشال، وہاں بھی میں نے تمہاری عزت کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ جبکہ مشال حیران کن نظروں سے علی کو دیکھ رہی تھی۔ مشال اس کی جانب بڑھی اور بولی، تم میرے ساتھ ناجائز کر رہے ہو، تم نے میری عزت یعنی کہ صرف تمہاری عزت تھی، اور تم نے جو میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اس کا کیا؟ میں نے ایک بند کمرے میں تمہیں تھپڑ مارا تھا، وہ بھی تمہاری غلط بات پر، اور تم نے مجھے سریعام بے عزت کر دیا۔ تمہیں ذرا اندازہ نہیں کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ ابھی تو دیکھو میں تمہارے ساتھ اور کیا کیا کرتا ہوں۔ مشال نے سسکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو اور مجھے بخش دو، میرا دل بند ہو جائے گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے علی نے بھی اس کو جھکتے ہوئے دیکھا تو مزید چوڑا ہوتے ہوئے کہا، اتنا ہی میرے سامنے بولو جتنی تم بعد میں برداشت کر سکتی ہو۔ علی خان یہ بات کہتے ہوئے چلا گیا۔ مشال 1 گھنٹہ رونے کے بعد گھر کو تالا لگا کر ہسپتال کی جانب چل دی تھی۔ وہاں ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے والد کو ہوش آ گیا ہے اور وہ مشال کو پکار رہے ہیں۔ مشال ساری باتیں بھول کر بے قرار سی
आईसीयू के उस कमरे में गई जहां उसका बाप था। अपनी बेटी को देखकर वो बहुत खुश हुए थे। मिशाल ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा था तो उसके वालिद ने अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतार कर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई, कब से इंतज़ार कर रहा था। मुझे लग रहा था मैं तुम्हें देखे बगैर इस दुनिया से चला जाऊंगा। जबकि मिशाल उनकी बात सुनकर तड़प ही गई थी। उसने अपने बाप का हाथ चूमते हुए कहा, बाबा आप ऐसी बातें ना करें, आपको कुछ नहीं होगा, आपका ऑपरेशन होगा, आप ठीक हो जाएंगे, हम साथ रहेंगे। बाबा आप जानते हैं ना मेरा आपके बगैर कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। उन्होंने मिशाल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कोई किसी के जाने से अपनी ज़िंदगी नहीं रोक देता, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बहादुरी से अपनी ज़िंदगी का हर वो मकसद हासिल करे जिससे वो दुनिया के बेहतरीन इंसान बन सके। किसी के काम आना और मेरी तरबियत का भी सर ऊंचा रखना। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। ये बातें कहते हुए उन्होंने उसकी पेशानी पर बोसा दिया था और आंखें मूंद ली थीं। फिर डॉक्टरों में भगड़ मची थी और मिशाल ने अपने बाप का सर्द पड़ता हाथ छोड़ दिया था। सिर्फ यहीं तक थी उसकी ज़िंदगी। उसके बाद क्या जाने, उसकी तो मानो दुनिया ही लुट गई थी। एक हफ्ते से पहना गया लिबास और उस पूरे घर में वो तन्हा बैठी थी। मिशाल ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी। तभी घर में अली खान दाखिल हुआ। मिशाल ने एक नज़र उसको देखकर आंखें फेर लीं, जबकि अली खान ने आगे बढ़कर मिशाल से कहा, बाहर मोहल्ले वाले तुम्हें यहाँ से बेइज्जत करने के लिए तैयार बैठे हैं, तुम्हारे पास कोई और ठिकाना नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरी डील अभी भी है, 3 महीने के बाद तुम्हें इतनी रकम दे दूंगा कि तुम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकती हो। मिशाल ने एक नज़र अली खान को देखा और इस बात में सर हिला दिया। जबकि मिशाल के इस तरह मानने पर अली खान की छठी हिस्स ने खबरदार किया था, लेकिन वो खामोशी से निकाह को बुलाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में मिशाल राना मिशाल अली खान बन चुकी थी। निकाह होने के बाद उसने मिशाल से कहा कि अब चलो। मिशाल खामोशी से एक कमरे में गई और इबाया पहनकर उसकी हमरा घर से निकली तो उसके कान में आवाज़ें पड़ी, देखा वैसी तो कितनी शरीफ बनती है, अमीर ज़्यादा फंसा लिया, अब बाप को कब्र में उतारने के बाद इसी के साथ मुंह काला करने जा रही है। खबरदार दोबारा इस मोहल्ले का रुख किया तो तुम जैसी लड़की की वजह से आसपास की लड़कियों का जहन खराब होता है। चली थी नौकरी करने। वो लोग इससे पहले कुछ कहते जब अली खान ने सबको एक ही आवाज़ में खामोश करवाते हुए कहा कि अगर अब एक लफ्ज़ भी किसी की ज़ुबान से निकला तो ये पूरा इलाका कब्रिस्तान बना दूंगा। सब लोग खामोशी से एक तरफ हो गए। मिशाल उसकी हमरा बैठकर अनजानी मंजिल की तरफ चल दी थी। अली खान ने एक गलत नज़र भी मिशाल पर नहीं डाली थी। वो खामोशी से अपने मोबाइल में मसरूफ़ था, जबकि मिशाल ना जाने क्या ताने बाने जोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद ही गाड़ी रुकी तो मिशाल ने इस बड़ी हवेली की तरफ देखा, जिसमें से 2 मुलाजमा उनकी गाड़ी की जानिब आईं और मिशाल का हाथ थाम कर उसे अंदर ले गईं। वो मुलाजमा शायद जानती थी कि अली खान किसी लड़की के साथ आ रहा है, इसीलिए वो नीचे ही मौजूद एक कमरे में मिशाल को लेकर चली गईं और उसे खुद ही सजाने लगीं। मिशाल खामोशी से बुत बनी हुई इनके एक एक अमल को देख रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही मिशाल की नज़र खुद पर पड़ी तो मानो वो पत्थर की हो गई। इतना मुकम्मल हुस्न था उसके पास, उसे तो इस बात की खबर ही नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसको हर एक चीज़ बुरी लग रही थी। एक मुलाजमा कमरे में आई और उससे कहा कि बाहर साहब बुला रहे हैं। मिशाल खामोशी से बाहर की जानिब चल दी, लेकिन बाहर मौजूद लोग और एक बुजुर्ग खातून को देखकर मिशाल को धचका लगा था, जबकि अली खान बड़े हक से उसकी जानिब बढ़कर उसको अपने बाजू के हल्के में लेकर बोला, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ मिशाल अली खान। जबकि बी जान ने आगे बढ़कर मिशाल का माथा चूमा था और वो अली को अपने सीने से लगाते हुए बोली, तुमने बहुत ही अच्छा इंतखाब किया, यही लड़की तुम्हारे साथ जचती है। मुझे बहुत खुशी हुई, तुम्हारी पसंद मुझे दिल से पसंद आई है अली। जबकि मिशाल खामोशी से सबको देख रही थी। छोटी सी तकरीब होने के बाद बीजान मिशाल का हाथ थामे हुए बैठी थीं। मिशाल को वो शफीक औरत बहुत अच्छी लगी थी, जो बहुत शफकत और मोहब्बत से मिशाल से बातें कर रही थी।
तभी एक और आदमी ने आकर मिशाल के सर पर हाथ रखा तो उसने सवालिया नज़रों से इनकी जानिब देखा। बीजान उसको देखते हुए बोली, ये तुम्हारे ससुर जी हैं, बल्कि बाप की जगह हैं। अली खान के वालिद हैं ये। बेटा, ये घर सब कुछ तुम्हारा है। मैं तो आज हूँ, कल नहीं। मेरी ज़िंदगी में ये दिन आ गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुहागन रखे। बस जल्दी से मुझे परदादी बना दो ताकि मरते वक्त मेरी कोई भी ख्वाहिश बाकी ना रहे। जबकि उनकी इस बात पर मिशाल गुलाब हुई थी और दूर खड़े अली खान ने बहुत गौर से उसकी बदलती रंगत देखी थी। अली खान ने जब उसकी हालत गैर होते हुए देखी तो आगे बढ़कर बोला, बीजान, लगता है मिशाल बहुत ज़्यादा थक गई है, इसे आराम करना चाहिए। कल सुबह आपसे नाश्ते पर मुलाकात होगी। मिशाल ने भी इसी मौके को गनीमत जाना और मुलाजमा की मदद से ऊपर अली खान के कमरे की जानिब चल दी। कमरे में हल्की सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत सजावट हुई थी, जबकि मिशाल एक जानिब बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही अली खान कमरे में दाखिल हुआ तो मिशाल ने पहलू बदला था। अली खान ने उसे ऐसे बैठे देखा तो बोला, ये कोई आम शादी नहीं हुई जिसमें तुम इतना सजकर यहाँ बैठी हुई हो। मैं आकर तुम्हारी शान में कसीदे कहूँगा और तुम्हें तोहफे पेश करूँगा। जाओ, राइट साइड पर वॉशरूम में जाकर ये हुलिया उतारो। जबकि मिशाल भी खड़े होकर उसके रूबरू आई और बोली, मैं यहाँ शोपीस बनकर नहीं बैठी हुई, बस अच्छा नहीं लगता कि किसी दूसरे के कमरे में ऐसे फिरना, इसीलिए जा रही हूँ वॉशरूम में। मिशाल भी कहाँ रुकने वाली थी। अली खान ने उसका हाथ मोड़कर पुश्त से लगाते हुए कहा, पहले मेरी कुछ लगती नहीं थी, तब भी बात बर्दाश्त नहीं, अब तो तुम पर हक रखता हूँ। अपनी चलती जुबान को ब्रेक लगा लेना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊँगा। मिशाल ने अपने हाथ झटके से छुड़ाते हुए कहा, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है कि तुम मेरी नज़रों में एक कातिल से भी गिरे हुए हो। तुमने मेरे बाप को मारा है, मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ। कल ही ये तमाशा ख़त्म करूँगी मैं। तुम्हारी बीजान जो तुम्हारी शराफत के पुल बांध रही थीं, उनके सामने बताऊँगी कि तुम कितने घटिया इंसान हो। मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का कह रहे थे, अपनी अयाशियाँ पूरी करने के लिए इतने पाकीज़ा रिश्ते को तुम खेल बना रहे थे। जबकि अली खान ने मिशाल को बेड पर धक्का देते हुए उसकी फरार की सारे रास्ते बंद करते हुए कहा, बहुत घटिया इंसान हो ना। मैं बताता हूँ तुम्हें घटिया इंसान होना किसे कहते हैं। सही मैनों में मिशाल की जुबान को ताला लगा था। उसने इस जगह से फरार होना चाहा, मगर अली खान ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। सुबह मिशाल उठी तो उसने देखा कि अली अभी भी बेड पर ही सो रहा था। सादा सा जोड़ा पहनकर मिशाल को अपना सर दर्द से फटता हुआ महसूस हुआ। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर मुलाजमा ने उसे देखा तो उठने की वजह पूछी। मिशाल ने उससे सर दर्द की गोली मांगी। तभी बीजान ने मुलाजमा के हाथ मिशाल को अपने कमरे में बुला लिया। मिशाल खामोशी से उनके पास आकर बैठ गई। उन्होंने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा था और बोली, मेरे अली की मोहब्बत का रंग खूब टूट कर चढ़ा है तुम पर। मुझे यकीन था कि अल्लाह ने उसके नसीब में कोई बहुत ही बेहतरीन हमसफ़र लिखा होगा। बेशक मेरे रब का इंतखाब मुनफरिद था। मिशाल, तुम खुश हो ना? मिशाल ने बीजान की इतनी मोहब्बत पर उनका हाथ थाम कर कहा, जी मैं बहुत खुश हूँ मेरी बीजान। कहने पर उन्होंने उसके दोनों हाथ थामे और बोली, तुम्हें मैं जानती नहीं, लेकिन तुम्हारा बोलने का और अपनायत का अंदाज देखकर लगता है तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी हुई है मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अली खान ने मुझे बताया था तुम्हारे वालिद की अचानक मौत के बारे में। बेटा, हिम्मत से काम लो, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। अपनी घरदारी में जहन लगाओ। जानती हूँ ये आसान काम नहीं है, मगर हौसले से काम लो। मिशाल भी इस बात में सर हिलाने लगी। नाश्ते पर अली और मिशाल दोनों ही मौजूद थे, लेकिन दोनों ही खामोश थे। रात देर तक मिशाल कमरे में नहीं आई थी, जबकि अली खान लैपटॉप खोले ना जाने क्या काम कर रहा था। एक ही दिन में मिशाल और बीजान की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। रात 12 बजे मिशाल कमरे में आई थी। अली उसका गुरेज अच्छी तरह समझ रहा था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो अली ने उसे अपने पास सोफे पर बैठने को कहा। मिशाल एक किनारे पर आकर बैठ गई। तब अली ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हारे बाबा का कातिल नहीं हूँ। उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही मिशाल उसकी जानिब देख के बोली, मुझे अच्छी तरह पता है
बाबा का ऑपरेशन हो भी जाता तब भी उनकी ज़िंदगी नहीं थी। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बातों को तूल देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं इतने पाकीज़ा रिश्ते का मजाक बनवाना चाहती हूँ। मैंने रात को जो भी कहा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं कभी भी जान का दिल नहीं तोड़ सकती, इन्हें सच नहीं बता सकती, लेकिन मैं किसी की ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाने पर भी इक्तफा नहीं कर सकती। अब जो भी आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अली खामोश रहा। मिशाल बिस्तर पर जाकर सो गई थी। अगली सुबह जब उठी तो उसे एक नोट मिला, जिसे पढ़कर उसे अंदाज़ा हुआ कि अली एक मीटिंग के सिलसिले में दुबई गया है। इस बात का उसने कोई ख़ास असर नहीं लिया था, जबकि बीजान थोड़ा नाराज़ थी कि अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चला गया। मिशाल ने इन्हें मना लिया था। वो दोनों नए सिरे से घर की सारी सेटिंग कर रही थीं। मिशाल और बीजान एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय कर रही थीं, जबकि मिशाल की अपने ससुर से भी काफ़ी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी वो यहाँ से जाने का सोचती तो सही मायनों में उसे बहुत अफसोस होता था और दिल खाली होता महसूस होता। अब अली के ऊपर था सब। दिल का एक कोना अली खान की मोहब्बत में धड़कने लगा था और इस बात को वो खुद तस्लीम करती थी, मगर इकरार नहीं कर पा रही थी। शायद वो किसी पहल की मुंतज़िर थी और वो पहल होने वाली थी। 2 हफ्ते बाद अली खान अचानक से घर में दाखिल हुआ। उसकी याद में पल पल तड़पती मिशाल बेकरार सी उसे देखती हुई उसकी जानिब चल दी। इससे पहले वो उसके सीने का हिस्सा बनती। बीजान को देखकर उसके कदम रुके थे और अली खान के माथे पर बल पड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं करना चाहता था। बीजान से मिलने के बाद वो अपने कमरे में गया। मिशाल तो कमरे में भी नहीं गई थी। ना जाने वो क्यों खुद ही खफा हुई बैठी थी। काफ़ी देर बाद जब वो कमरे में गई तो उसने देखा मेज़ के ऊपर बहुत ही खूबसूरत दिल बना हुआ है और सॉरी लिखा हुआ है, जबकि सारा कमरा सजा हुआ था। मिशाल ने बालकनी की तरफ देखा तो अली खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। अली ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ हवा में उठाए तो मिशाल मुस्कुराते हुए उसके सीने से जा लगी थी। अली को भी अपनी रूह तक सुकून उतरता महसूस हुआ था। उसका माथा चूमते हुए कहा, मैं तुमसे कोई बड़े वादे नहीं करता, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल तुम्हारी गुलामी चाहता है। मैं सारी उम्र तुमसे ही मोहब्बत करना चाहता हूँ। मैं ये रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहता। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मिशाल ने उसका हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी ऐसा नहीं चाहती अली। अब पुरानी कोई भी बात नहीं करेंगे। आने वाली ज़िंदगी हमारी मुंतज़िर है। हम मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करेंगे। अली ने भी इस बात में सर हिलाया था। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजर रहा था। आज अली खान 2 बहुत ही खूबसूरत बेटों का बाप था। आज उसके दोनों जुड़वा बेटों की सालगिरह थी। उसे लगा कि उसके बेटे खूबसूरत हैं। तभी मिशाल सीढ़ियों से उतरती हुई अपनी जानिब आती दिखी और सारी दुनिया की खूबसूरती मिशाल के हुस्न के आगे अली खान को फीकी पड़ती महसूस हुई थी। मिशाल भी अली खान की नज़रें खुद पर महसूस करके मुस्कुराई थी। वो हमेशा ही उसे देखकर इर्द गिर्द से बेगाना हो जाता, जबकि बीजान ने दिल ही दिल में इन दोनों की नज़र उतारी थी। अली और मिशाल ने मिलकर बर्थडे केक कटिंग किया था। एक मुकम्मल फैमिली फ़ोटो के बाद मिशाल ने इजहार मोहब्बत सारी दुनिया के सामने किया था। अली और मिशाल की ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। 2 भटके हुए मुसाफिर अपनी मंजिल को जा पहुँचे थे। ये सारा काम नसीब का था। हमें नहीं मालूम होता कि हमारे नसीब में क्या लिखा होता है। यूं ही मुस्तकबिल को लेकर परेशान होते हैं। मुस्तकबिल हमारी सोच से भी अच्छा होता है, क्योंकि हमारे रब ने हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। वक्ती मुश्किलात से हमें लगता है कि ये सब हमारे साथ क्यों होता है, लेकिन मेरा रब जब आजमाइश के बाद नवाजता है तो मौजज़ों की बारिश कर देता है और इंसान अपने रब का मशकूर रहता है। बेशक हमारा रब बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है।